Assalamu alaikum, dear viewers. Today's topic is centered around idealism versus pragmatism. Let's define what is idealism. Idealism is envisioned to see things in an ideal and perfect manner, जिसे हम उर्दू में कहते हैं नज़रियाती तौर पर, तसव्वुराती तौर पर हर चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में देखने का रुझान होना, उसे हम कहते हैं आइडियलिज्म. व्हाट इज़ प्रैग्मेटिज्म? प्रैग्मेटिज्म डील्स विद द इवैल्यूएशन ऑफ रियलिटी. असलियत में क्या चीज़ होना, दर हकीकत क्या चीज़ होना. अच्छा, अब ऐसा है कि अगर हम इनकी एग्जांपल्स लें, आइडियलिज़म बेसिकली, वैसे तो आइडियलिज़म के मतलब ये कि दूसरे भी व्यूज़ होंगे कि आप ड्रीम्स देखें एंड देन यू गो टूवर्ड्स इट्स अचीवमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स, उनके अपने फ़ायदे हैं. लेकिन मेरी आज की जो टॉक है उसमें आइडियलिज़म के पीछे जाने के क्या नुकसानात है, क्या फेलिसीज़ हैं, एंड देन वी विल कम टूवर्ड्स द प्रैग्मेटिक वेज़ ऑफ डीलिंग आवरसेल्व्स. प्रैक्टिकली हम किस तरह से चीज़ों को की रियलिटी को सामने रख के डील करें ताकि जो भी स्ट्रेस है उसको इनकाउंटर कर सकें. ऑलराइट, तो एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती है. शादी का मामला ले लें, जॉब का मामला ले लें, लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, शादीशुदा बाद की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, जॉब हमारे पास कैसी होनी चाहिए. एक पॉलिटिशियन आता है और वो कहता है कि मतलब कि इस तरीके आइडियलिस्ट है, और जब वो ग्राउंड पे जब परफॉर्म करता है तो उसे पता चल जाता है कि कहाँ पर ही नीड्स टू एडजस्ट हिज गोल्स. क्योंकि आइडियलिज्म के तरफ आप जब जाएंगे तो उसमें बहुत चांसेस हैं कि यू बिकम ओवर ऑप्टिमिस्टिक, यू लैक द क्रिटिकल आई, पीपल माइट डिसीव यू एज वेल. और जो बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखने वाले लोग होते हैं उनको दे कम अक्रॉस ऑल दीज थिंग्स. उसने ज़न रखना, दीनी तौर पर अगर हम बात करें, उसने ज़न रखना एक अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ ऐसी अहादीस भी हमें मिलती है कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता, विच मीन्स बैलेंस इज़ द रियल चैलेंज. ओके, नाउ अब हम आते हैं अपनी दूसरी उसकी तरफ स्टेप की तरफ के रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसके लिए हमारे पास कैसी रूटीन होनी चाहिए. ऑफ कोर्स एक हेल्दी रूटीन होनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ अगर आप रूटीन बेस करें तो देन ऑल्सो यू विल बिकम अ रोबोट. तो हेल्दी रूटीन के लिए हमें क्या करना चाहिए. देखिए, वेलनेस सेंटर्स अराउंड मैनी एरियाज़ आर फिजिकल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, इन्वायरमेंटल डोमेन्स. तो उन सब का बैलेंस जो है वही मेन शर्त है. फिज़िकली ठीक है, आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, न्यूट्रिशियस है, हेल्दी डाइट है, देन यू आर डिवाइडिंग योर मील एज वेल, एंड देन यू आर टेकिंग आउट टाइम फॉर एक्सरसाइज. येट देयर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके लिए ओकेजनली, पीरियडिकली यू कैन टेक आउट योर टाइम, लाइक या आपके हेयर मास्क हो गए, आपके फेशियल्स हो गए, आपके स्किन मास्क हो गए. उसके लिए भी यू कुड गो फॉर रादर क्रिएटिव एंड डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव ही नहीं है जो, विच मीन्स इसके साथ साथ हमें दूसरी चीज़ों के लिए भी वी शुड स्ट्राइव फॉर. अच्छा, उसके बाद यह है कि अगर आप अपने इंटेलेक्चुअल डोमेन की बात करते हैं तो कोई भी चीज़ को रीड कर लें या किसी स्पीकर को सुन लें. पहले भी मैंने अपनी सेल्फ डिस्कवरी की जो प्रेजेंटेशन थी उसमें बताई आपको ये बात, चॉइस मैनेजमेंट की सेकंड वाली जो थी, उसमें यह है कि देखिए, ओके, यू हैव टू बी योर थेरेपिस्ट इन योर ओन वे. ये हमारा आज का मकसद है, आइदर इट्स ब्यूटी थेरेपिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट, इंटेलेक्चुअल थेरेपिस्ट, लेकिन यू हैव टू लुक somewhere forward for your mentoring and for your role modeling. ठीक है, फिजिकली इफ़ यू आर नॉट गोइंग फॉर इट, नेट पर कुछ इंस्पिरेशनल स्टाफ रख ले विच सर्व्स एज योर एम्पावरमेंट टूल. ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और उसकी रीडिंग से यू कुड बी बेनिफिटेड. स्पिरिचुअली हमें देखना है कि जो वाजिबात हम अदा कर रहे हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल-इबाद के बीच का बैलेंस कैसे रख रहे हैं. दिन में कितनी बार वी पॉन्डर ओवर दिस थिंग दैट हु इज़ आवर गॉड, what are his qualities, how he has helped us out in past, और what does he want from us. खुदा हमसे क्या चाहता है, क्या गोल्स हमें रखने चाहिए अपनी ज़िंदगी के. देखें, ह्यूमन बींग्स जो है दे आर गोल ओरिएंटेड बींग्स, दे हैव पर्पस, एम्बिशन. और पर्पस भी आप पर्पस ओरिएंटेड लाइफ तब तक अचीव नहीं कर सकते व्हेन यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड व्हेन यू हैव फिटनेस इन ऑल दीज डोमेन्स. कमिंग टूवर्ड्स द इमोशनल डोमेन. इमोशनल डोमेन की जब हम बात करते हैं तो यू नीड टू बी इमोशनली फ्री. इमोशनल फ्रीडम आनी चाहिए आपके पास. और वो किस तरह आ सकती है, सारे काम स्मूथ चल रहे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, यू गेट हर्ट, सारा प्रोसेस जो है वो ख़राब होने लगता है, तो वहाँ पर हमें रिजिलियंस को ऑब्ज़र्व करना है. इट्स नेचुरल टू गेट हर्ट, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिया है, स्ट्रेंथ दिया है, एंड वी डू हैव अ बाउंसिंग बैक कैपेसिटी. तो उसको हमें वी हैव टू एक्सप्लोर. ना किसी के अप्रूवल से आप आसमान पर चढ़ते हैं और ना किसी के डिसअप्रूवल से नीचे गिर जाते हैं. सो वी डोंट नीड टू गिव अवर रिमोट टू अदर्स. उसके अलावा यह है कि वी शुड बी कॉन्शियसली स्ट्राइविंग हार्ड फॉर गेटिंग हैप्पी हार्मोन्स. क्योंकि आप अगर हैप्पी और पीसफुल लाइफ गुजारना चाहते हैं तो यू हैव टू
do everything. And technically speaking, there are 4 happy hormones. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ کے ڈوپامین ہو گیا, اس کے لیے آپ شاپنگ پہ گئے اور آپ کو مطلب یہ کہ ایک زپی فیلنگ مل جاتی ہے, اچھا فوڈ کھا لیا, تو آئی ایم ناٹ پروموٹنگ ہیئر, یا کوئی گول کو اچیو کر لیا. میں یہاں پہ شاپاہولزم کو نہیں پریونٹ کر رہی, لیکن تھوڑے تھوڑے ڈوز میں اگر کوئی چیزیں آپ لے لیتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وی شوڈ ناٹ بی ججمنٹل اینڈ وی شوڈ ناٹ بی ہارش وتھ آور سیلف, وی شوڈ بی کمپیشنیٹ. پیمپرنگ کا جہاں تک سوال ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی کرنا ہے, وی ہیو ٹو بی پنیٹیو آلسو فار رانگ ایکٹس, لیکن وہاں بھی بالکل گلٹ فری نہیں ہو جانا ہے. یہاں پر بھی بیلنس جو ہے وہ شرط ہے, اور آئیڈیلسٹک نہیں ہونا. اچھا, اسی طریقے سے دوسرے ہارمون کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں انڈورفنس ملتے ہیں جو آپ کے ایکسرسائز وغیرہ سے آپ کو مل جاتے ہیں. دین سیروٹونن ہے سن ایکسپوجر سے, نیچر واک سے. اینڈ دین آکسیٹوسن جو کہ لو ہارمون ہے, اور اس سے آپ کو مطلب یہ کہ ٹچ سے ملتا ہے, پیٹنگ اینیمل سے ملتا ہے, اینڈ ہیلپنگ بیہیویئر سے بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے. تو گیونگ ہمارے مذہب میں بھی ہے. کنٹینٹمنٹ وغیرہ جو ہے, پیس کب آتا ہے, جب وین یو ہیلپ ادرس. رہ گئی یہ بات کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا تو میرے ساتھ وہ ہو گیا. اوکیجنلی اٹس گڈ, کتھارسس آپ نے کر لی کسی کے ساتھ, لیکن یہ کہ اپنے پرابلمس اپنے ہی ریئل ورلڈ میں اپنے طور پر سولو کریں گے, تبھی ہم لوگ آگے بڑھ سکیں گے. اینڈ سیلف ریلائنس جو ہے وہ اس کی ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ since I have talked about therapy and all that you have to be a self therapist. تو self therapist کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ he listens to you non judgmentally. So we have to be compassionate about it and we have to listen to ourselves. We have to explore ہمارے problems کیا ہے کیا نہیں ہے. جہاں problem arise ہوئی وہاں you can get engaged in even self talk. یہ پرابلم ہو رہی ہے. اچھا, اس کے لیے میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں گی. دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے کہ پرو ایکٹیولی مینیج کرنا اپنی انگزائٹی کو, اپنے اسٹریس کو, سو دیٹ یو کین کیپ اسٹریس ایٹ بے وین اٹ کمس. اور دوسری بات ہوتی ہے کہ ری ایکٹیولی بھی جب وہ آ رہا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے مینیج کریں گے. اگر آپ نے ریسٹنگ پیریڈ میں اپنی بیٹریز چارج کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس میں 2 طریقے ہیں کہ ریسٹنگ پیریڈ میں اپنی بیٹریز چارج کرے پرو ایکٹیولی. یو آر ڈیزائن ٹو کوپ ود دا اسٹریس دین, تو وہ آپ کو ہیلپ دے گی. آپ کے کچھ انٹرٹینمنٹ آؤٹلیٹس آپ نے رکھنے ہوں گے. دیر از نو ہارم. میں نے کہا کہ اگر ماڈریشن میں آپ کچھ چیزیں کرتے ہیں وچ میکس یو ہیپی تو آپ کے لیے اچھا ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ 2 چیزیں وچ آر امپورٹنٹ ان دس ریگارڈ از مائنڈ فلنس. یو ہیو ٹو بی اویئر ایچ ٹائم آف واٹ ایور یو آر ڈوئنگ, فرام برشنگ یور ٹیتھ ٹو گوئنگ ٹو بیڈ ایٹ نائٹ, وائل تھنکنگ دیٹ واٹ ہیو یو ڈن تھرو آؤٹ دا ڈے. پوری چیز اس کے لیے بہت ٹائم نہیں, صرف یہ دیکھیں کیا اچھے کام کیے, کس طریقے سے اپنے چاروں ڈومینس پہ آپ نے ورک آؤٹ کیا ہے اپنا, ریگولرلی کتنا کر رہے ہیں, کتنا ٹائم دے رہے ہیں, اوکیجنلی بھی اس کے اندر کتنا کر رہے ہیں, لیکن یو آر ورکنگ ٹورڈز یور انڈیویجول گروتھ اینڈ گیونگ ٹائم ٹو ایچ ڈومین. تو مائنڈ فلنس کی بات ہو رہی تھی. آپ مائنڈ فل رہے, اویئر رہے, اس طرح کہ جب آپ کے دماغ میں کوئی چیزیں آ رہی ہیں, کوئی ایموشنز آ رہے ہیں, فیئر آ رہا ہے, اینگر آ رہا ہے, تو یو کین ٹیک دا ریمیڈی. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ریسٹنگ پیریڈ میں یو نیڈ ٹو چارج یور بیٹریز, تو اس کے لیے یو گو ٹو دا سیلف ہپنوٹک میتھڈ میڈیٹیشن. اس میں یہ ہے کہ جوٹ ڈاؤن یور ویکنیسز on a piece of paper. They could be یعنی different for different individuals. For example, some would be jerky. ایک کام کیا نہیں اور دوسرے کام کے میں چھلانگ لگا دی, lacking focus. دوسری چیز کیا ہو گئی کہ کمفرٹ زونز ہو گئے. مطلب میں اگر گنوانے بیٹھوں تو بہت سارے ہو سکتے ہیں. پروکریسٹینیٹ کچھ لوگ کر لیتے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس امپیشنس کا بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے. کچھ لوگ سیلف پٹی میں ہوتے ہیں, دے آر کانسٹنٹلی انوالوڈ ان نیگنگ, اینڈ کسی نہ کسی کا شولڈر چاہیے رونے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں آپ لکھ کر ان کے اپوزٹ وربس لکھیں. وربس کیا ہے, وچ پٹس یو ان ایکشن. کچھ انرجی کا ڈوز دیں, کچھ سلوگنز ڈال دیں, لائک ہمت مرداں مدد خدا, ہمارے پاس بہت ہے اس طریقے کی چیزیں. یا اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. یا ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے, مایوس کر سکا نہ تجھے نہ ہجوم بلا مجھے. تو جو بھی ورڈ آپ کو ایکشن میں لے آئے, اینڈ جو آپ کو مطلب یہ کہ اس کے ساتھ آپ کو کچھ اور فریزز بھی ڈالنے ہوں گے. ویڈیو بنائیں, اپنے لیے ہی بنائیں, 2 منٹ کی بنائیں, کیونکہ آپ اگر اس پہ نیٹ پہ جائیں گے تو آپ کو 10 منٹ سے کم کی ہارڈلی کوئی ملے گی اس طریقے کی جو سیلف ہپنوٹک ویڈیو ہے. مائیکل سیلے کی پازیٹیو افرمیشنس کی آپ دیکھ لیں ماڈل کے لیے. اینڈ اف ادرز آر انٹرسٹڈ آئی کین ایون سینڈ, جو میں نے کسٹمائز ڈیزائن کی آئی کین سینڈ یو. ویڈیو بنائیں, یو کٹ اپنے پاس ایپ ڈالیں اینڈ اس کا میوزک بیک گراؤنڈ میں اس کے لگائیں. اس طرح کیا ہے, یو آر لرننگ نیو ٹیکنیکس ایز ویل. صبح اٹھے, یو نیڈ اے مارننگ موٹیویٹنگ ڈوز, انرجائزنگ ڈوز. ہمیں انرجی دینے کے لیے کوئی اور نہیں آئے گا, وی ہیو ٹو ڈو اٹ آور سیلفس.
بعض لوگ ہوتے ہیں جو خود بھی کچھ چیزیں کر کے اسٹف وغیرہ پڑھ کر اپنی تھیراپی کر کے امپروو کر جاتے ہیں. بعض جو ہوتے ہیں ان کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. سپورٹ کے لیے بھی یو کوڈ لک فار سپورٹ گروپس جہاں پہ لوگ اپنے اپنے جو بھی آپ کا پرابلم ہے ریلیٹڈ, اینگر ہے, جیلسی ہے, واٹ ایور اٹ از, اس میں جائیں. نیٹ میں بہت سارے ہیں. اور اگر اس سے بھی بات نہیں بنتی ہے تو دین یو نیڈ سم ون ٹو لفٹ یو اپ. آپ پروفیشنل ہیلپ کے لیے دین یو شوڈ آپٹ فار. اس طریقے سے کر کے آپ وہ بنائیں, اپنی ویڈیو بنائیں. اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کچھ جو بھی آپ کے ایکشن وربس ہے جو آپ کو ایکشن میں لے آئے. صبح صبح اٹھیں, گریٹیٹیوڈ صرف ایسی ایک چیز ہے کہ جس میں آپ کو ٹائم نہیں نکالنا پڑتا. صبح اٹھیے, بس سوچیے کون سی 3 بلیسنگس میرے پاس ہے, یا جو کچھ بھی تھرو آؤٹ دا ڈے یو آر فیلنگ, یو آر سینسنگ, جو کچھ بھی آ رہی ہے تو آپ کے پاس, تو آپ اس کو آپ شکر ادا کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ کتنا زیادہ کنٹینٹمنٹ اور پیس اور ہیپینس ول سراؤنڈ یو. یا تو آپ بات ہو رہی تھی کہ لیمینیٹ کر کے چیزوں کو اپنے پاس رکھ لیں, یا اس طرح سے پیپر پہ یہ کارڈ ہے. یہ میرے فون کے کیس میں ہمیشہ رکھتی ہوں. میرا جو فون کا کیس ہے وہ والیٹ ٹائپ ہے, تو یعنی صبح سب سے پہلے اٹھ کر ہم فون ہی دیکھتے ہیں تو اس پر میری نظر پڑ جائے کہ دیز آر مائی ایکشن وربس. یہ چیزیں کر لیں. اور گراؤنڈنگ ٹیکنیک, اب بات ہو رہی ہے ریئیکٹیولی, جب آپ کے پاس اسٹریس آ جاتا ہے تو ہاؤ وڈ یو ڈیل وتھ اٹ. لرن گراؤنڈنگ ٹیکنیک. جب آ رہا ہے پرابلم, اے سی کام نہیں کر رہا, کچن میں گرمی ہے, بہت گرمی ہو رہی ہے, کیا کریں گے؟ لک ایٹ دا ٹائم, اسٹے فوکس, لک ایٹ دا ٹائم, دین تھنک اباؤٹ دا پرابلم, واٹ از دا پرابلم, تھنک اباؤٹ دا سولیوشنس, کیا کیا میرے پاس آپشنز ہیں. اویئر رہیں گے, مائنڈفل رہیں گے, بلیو می بہت آسانی سے اور اچھے طریقے سے بہت سارے دوسرے آپشنس کے ساتھ پرابلمس کے سولوشنز آپ کو مل جائیں گے. لیکن ہیپ ہیزرڈ وے میں رہیں گے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ کئی پرابلمز ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے, تو انٹرسٹ یور پرابلم ٹو دا ہائر اتھارٹی. اللہ کو کے پاس دیجئے, دعا کیجئے. دعا میں بھی یہ نہیں ہے کہ ہم ایفرٹس چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں, دعا کر رہے ہیں کانشیسلی, وی آر اسٹرائیونگ فار سولوشن. ہم اس میں بھی ایک ایفرٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا مائنڈ کام کر رہا ہوتا ہے کہ جب ہم دعا کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں تو اس کا ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ بھی ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہم دنیاوی آزمائش سے نکل سکتے ہیں. ورنہ کیا ہے, دیکھیں پرائم کنیکٹیوٹی ہماری اللہ کے ساتھ ہے. ہماری قبر میں کسی نے نہیں جانا ہے. دیر آر مینی ورلڈلی تھنگس وچ ڈسٹریکٹ اس. آسائشوں کے علاوہ جو تکالیف بھی ہوتی ہیں, اگر ہم اسی میں لگے رہے, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, اس نے وہ کیا, ہوپ آپٹیمزم بہت جلدی گر جائیں گے, بیلنس بہت جلدی گر جائے گا. اور ممکن ہے کہ جب ہمارے اوپر جانے کا وقت آئے تو ہم ایمان نے خیر ہمارا خاتمہ خیر پر ہونے کی بجائے ہمارا ایمان ویک ہو, جو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ چیز ہے. تو دنیاوی آزمائشوں کو بالکل الاؤ نہ کریں کہ وہ آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیں. تو ان چیزوں کو دیکھیں اور اپنی ایک ہیلدی روٹین کے لیے جائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنے کہتے ہیں نا, ہگ یور فن اینڈ گریٹ یور ڈے in your best way. All the best till we meet next.